أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي اے میرے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر وداعیا الی اللہ بإذنہ اللہ کی طرف بلانے والا اس کے اذن کے ساتھ. وسراجا منیرا اور روشنی کرنے والا چراغ بنا کر. ان آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں جن سے آپ کی ذمہ داریوں کا اور آپ کے مناسب کا بھی تعین ہوتا ہے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی 2 طرح سے ہے. ایک گواہی تو اس دنیا میں ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے اور دین اسلام اللہ کا سب سے زیادہ سچا اور محبوب دین ہے. اور دوسری گواہی قیامت کے دن ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا کہ تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا ہے، تم لوگوں پر گواہی دو گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں گے. تم لوگوں کے بارے میں یہ بتاؤ گے کہ ان کے پاس اللہ کے انبیاء آئے تھے اور انہوں نے ان کو اللہ کے احکام بلا کم و کاست پہنچا دیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے اپنی امت کو تیرا دین مکمل اور کامل پہنچا دیا تھا اور اب ان کا حساب لینا آپ کے ذمے ہے. بعض لوگوں نے شاہدن کا معنی یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پر حاضر و ناظر ہیں اور ہر چیز کو ہمہ وقت دیکھ رہے ہیں. یہ درست نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب انبیاء سے فرمائے گا، جب لوگوں سے پوچھے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ پاک تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہاری دعوت کے جواب میں تمہاری امتوں نے کیا رد عمل دیا. قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، ہم جب دنیا سے آ گئے تو اس کے بعد ان کے اعمال کا آپ ہی کو پتہ تھا. انک انت علام الغیوب، آپ ہی تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ میری کیا مجال کہ میں ایسی بات کہتا.
اگر میں نے کچھ کہا ہوتا تو آپ کو پتہ ہی ہوتا، میں نے تو وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ اور وہ عرض کریں گے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اے اللہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد آپ ہی ان پر نگہبان تھے، مجھے دنیا سے چلے آنے کے بعد ان کے اعمال کا کچھ پتہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء امت کے اعمال کی گواہی نہیں دیں گے کہ فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا، بلکہ وہ اپنی نبوت اور رسالت کی انجام دہی کی بات کریں گے اور یہ بتلائیں گے کہ ہم نے اے اللہ آپ کا پیغام منوان پہنچا دیا۔ وَمُبَشِّرًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں، یعنی اہل ایمان کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکلات دور کرے گا، تمہارے لیے اچھے حالات پیدا کرے گا، اور کفر کو اللہ تعالیٰ ذلت سے اور رسوائی سے دوچار کرے گا، اور تمہیں اللہ پاک اقتدار اور حکومت اور غلبہ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت میں بڑے اعلیٰ مقامات ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے بھی ہیں، کفار کو ان کے انجام بد سے ڈرانے والے ہیں کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے عذاب علیم ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یعنی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں فرماتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ جو بھی بات کہتے ہیں دعوت دین اور تبلیغ کے سلسلے میں تو وہ اللہ پاک کی وحی پر مبنی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں کو دین پہنچا دینا ہے، آپ کسی کو ہدایت گھول کر نہیں پلا سکتے، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے، اس لیے بِإِذْنِ ہی بڑھایا کہ جسے اللہ چاہے اسے دعوت فائدہ دیتی ہے، اور جسے اللہ نہ چاہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج کا لغوی معنی چراغ ہے، لیکن دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی سراج فرمایا ہے، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت بھی ہیں کہ آپ کی نور نبوت سے اور آپ کے کردار کی روشنی سے پوری دنیا میں روشنی ہو جائے گی، اور کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور لوگ سیدھے راستے کی روشنی میں آ جائیں گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ فضل کا معنی ہوتا ہے زائد چیز، یعنی اس امت کو اللہ پاک نے بہت سے زائد انعامات سے نوازا ہے۔ فرمایا سورۃ الشورى میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم فیہا ما یشاءون ذالک هو الفضل الکبیر۔ فرمایا یہ بہت بڑا فضل ہے جو اللہ کی طرف سے اس امت کو عطا کیا جائے گا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کو تورات دی گئی اور انہوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے مکان بنایا اور اس نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر رکھا، تو یہودیوں نے صبح سے ظہر تک کام کیا، پھر وہ تھک گئے تو انہیں مالک نے ایک ایک کے رات مزدوری کے طور پر دیا۔ پھر عیسائیوں کو انجیل دی گئی تو انہوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا، پھر جب وہ تھک گئے تو انہیں بھی ایک ایک کی رات دے دیا گیا،
فرمایا پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی اور انہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا۔ اس میں ایک تو یہ اشارہ ہے کہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری مدت دنیا کی گزرنے کے بعد تشریف لائی ہے، اور قیامت کے آنے میں اتنا ہی وقت ہے جتنا عصر سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کو ہر ایک کو 2 قرات عطا فرمائے۔ یہودی اور عیسائی کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا جی، کام ہم نے زیادہ کیا اور مزدوری ان کو زیادہ۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ حل ظلمتکم من حقکم شیئا، تمہاری مزدوری میں سے میں نے کچھ رکھی تو نہیں، تمہارا کوئی حق تو نہیں مارا؟ وہ کہیں گے نہیں یا اللہ، حق تو پورا مل گیا۔ تو فرمایا ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ تو میرا فضل ہے، جس کو میں چاہوں عطا کروں، اس میں تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا مومنین کو اللہ پاک نے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ نحن الآخرون السابقون، ہم سب سے پیچھے آنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے۔ وَدَا أَذَاهُمْ، اور ان کی اذیت کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ سورت کے شروع میں یہ فرمایا گیا تھا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور یہاں وہی بات تاکید کے لیے دہرائی گئی کہ اے میرے حبیب، یہ کافر اور منافق جو آپ سے کچھ مداہنت کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کی بات آپ نہ مانیں، اور اللہ کا پیغام پوری قوت سے اور پوری بے خوفی سے لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اور ان کی اذیت رسانی اور ان کی تکالیف کا آپ کچھ پرواہ نہ کریں اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ ترجمہ ایک بار پھر، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے اذن کے ساتھ۔ وسراجا منیرا، اور روشنی کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، یہ کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔
ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين اور کافروں کا اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے وكافروا ودا اذاہم اور ان کی اذیت کی پرواہ نہ کریں وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ رکھیں وکفی باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور کارساز صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ